بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین کرام، مسجد اقصی اسلام کے 3 اہم مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مابعوث ہونے میں ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے تقریباً 1.5 سال تک منہ کر کے نماز ادا کی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ دین اسلام کوئی نیا دین ہی نہیں بلکہ دین ابراہیم کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں تورات و انجیل کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے اور پیغامات پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی وہاں امامت کروانا ایک غیر معمولی عمل تھا۔ غرض یہ کہ بیت المقدس دین اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب کے لیے ایک اہم ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ نے جواب دیا 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور بعد میں حضرت ابراہیم نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مصروف ہوئے تو ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل فرمائی۔ غرض یہ ہے کہ اکثر روایتوں کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تاریخ نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو اپنے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت سلیمان نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سال میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور عبادت خدا میں مشغول رہتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دنوں یا مہینوں ایسے ہی کھڑے رہتے۔ جنات اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنوں کو وفات کی خبر بھی نہ ہو اور وہ اسی طرح کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کی جسم مبارک اسی طرح کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے
آج تک جتنے بھی پیغمبر اس روئے زمین پر آئے، آج بھی ان کے جسم مبارک بالکل صحیح و سالم ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کئی سالوں تک اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار پھر جب عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کی جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کی عذاب میں نہ ہوتے۔